عدالتی خلا کی شرعی حیثیت پہ آج ہم پہلا حصہ اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پارٹ فرسٹ ہے اور ٹاپک ہمارا ہے عدالتی خلا کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اسلام ہم جانتے ہیں کہ ایک توازن کا دین ہے اور ایک بیلنس ریلیجن ہے جو اپنے ماننے والوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں توازن کا مطالبہ کرتا ہے۔ انسانی زندگی کے تمام معاملات میں یہ توازن کو پسند کرتا ہے، اعتدال کو پسند کرتا ہے، اور اسی طرح ہر معاملے میں توازن اور اعتدال کا حکم بھی دیتا ہے اور اس طرف توجہ بھی دلاتا ہے اور تاکید بھی کرتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ اعتدال کا دین ہے اور توازن کا دین ہے، تو پھر یہ تمام زندگی کے تمام پہلوؤں کو کور کرتا ہے، چاہے وہ ہمارے آئلی قوانین ہوں جنہیں ہم مسلم فیملی لاز کہتے ہیں، اور فیملی ڈسپیوٹ ہوں، فیملی تنازعات ہوں اور فیملی مقدمات ہوں۔ ان سارے معاملات میں دین جو ہے وہ آپ سے توازن کا مطالبہ کرتا ہے کہ دونوں فریقین کے اندر کے درمیان توازن ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے، چاہے وہ فرائض کے حوالے سے ہو، چاہے وہ حقوق کے حوالے سے ہو۔ اسی توازن کو جب ہم زیر بحث لاتے ہیں اور اسلام کی اس اعتدال پسندی پہ بات کرتے ہیں، تو پھر اس کی ایک بڑی اچھی جھلک، ایک حوالہ، ایک اچھا منظر ہمیں مسلم فیملی لاز میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ تمام فقہا کے مطابق، جیورسٹ کے مطابق اور فیملی لاز کے مطابق جو انٹرپریٹیشن کی گئی فیملی لاز کی اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ اور اکارڈنگ ٹو دی ججمنٹس آف superior courts as well as Supreme Court of Pakistan is concerned and other high courts of Pakistan is concerned، یہ ساری انٹرپریٹیشن آپ اگر دیکھیں تو ان میں اس اعتدال کو، اس توازن کو آئلی قوانین کے اندر میاں بیوی کے حقوق و فرائض میں بھی ایک آپ کو ایک ایسی خوبصورت جھلک دکھائی دے گی کہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اسلام اتنا اچھا دین ہے اور اتنا دین فطرت ہے جو آپ کی عقل کو اور فطرت کو اپیل کرتا ہے۔ وہ میاں بیوی کے حقوق کو بھی توازن کی نظر سے اور اعتدال کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جہاں میاں بیوی کے حقوق کو ڈسکس کرتا ہے، وہاں پہ میاں بیوی کے فرائض کو بھی اور ڈیوٹیز کو بھی اور اوبلیگیشنز کو بھی زیر بحث لاتا ہے۔ لیکن ان کو زیر بحث لاتے ہوئے، ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہوئے، اسلام اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، توازن کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، اور انصاف کی بات کرتا ہے اور کسی بھی قسم کی ناانصافی کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں اگر آپ دیکھیں مسلم فیملی لاز میں تو تمام فقہا یہ کہتے ہیں، تمام جیورسٹ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح زندگی کے باقی معاہدے ہوتے ہیں، جس طرح زندگی کے باقی کانٹریکٹس ہوتے ہیں، ایگریمنٹس ہوتے ہیں، اسی طرح نکاح بھی ایک معاملہ ہے۔ معاملے کو اگر ہم لا کی زبان میں بیان کرنے کی کوشش کریں تو اس کے لیے لا آف کانٹریکٹ میں ایک بڑا اچھا لفظ ہمیں ملتا ہے۔ ایک تو ہم کانٹریکٹ کا لفظ ٹرمینالوجی ہم یوز کرتے ہیں، دوسرا لفظ جو اس کانٹریکٹ کو وجود عطا کرتا ہے اور جو اس کا پہلا سٹیج بنتا ہے، وہ ہم ایگریمنٹ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایگریمنٹ کے لیے اردو میں ہم معاملے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور یہی ایگریمنٹ جب انفورسیبل بائی لا ہوتا ہے اور قانونی طور پہ یہ قابل نفاذ ہوتا ہے اور قابل پابندی ہوتا ہے، تو اسی ایگریمنٹ کو ہم ایک نئی اصطلاح دے دیتے ہیں، ایک نئے نام سے یاد کرتے ہیں جسے ہم کانٹریکٹ کہتے ہیں۔ تمام فقہا کہتے ہیں کہ شادی جسے آپ نکاح سے تعبیر کرتے ہیں، یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے، اسی لیے اسے سوشل ایگریمنٹ بھی کہا جاتا ہے اور سوشل کانٹریکٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ تمام جیورسٹ بھی یہی کہتے ہیں، انٹرپریٹیشن آف دا ججمنٹس آف دی سپیریئر کورٹس وہ بھی یہی کہتی ہیں، اور تمام فقہائے کرام بھی اس کو معاملے سے اور ایک معاہدے سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ ایک سماجی معاہدہ ہے اور ایک سماجی معاملہ ہے دو فریقین کے درمیان، جس میں ایک فریق خاوند ہوتا ہے اور دوسرا فریق اس کی بیوی ہوتی ہے۔ جس طرح باقی ایگریمنٹ کے اندر فری کانسنٹ لازمی ہوتی ہے، لافل کنسیڈریشن لازمی ہوتا ہے، لافل آبجیکٹ لازمی ہوتا ہے، رجسٹریشن لازمی ہوتی ہے اور لافل آبجیکٹ لازمی ہوتا ہے،
इसी तरह इस मुआहदे के अंदर भी दोनों फरीकैन इन्हीं बुनियादों पर इस मुआहदे पे दस्तखत करते हैं, इस मुआहदे को कायम करते हैं और दोनों फरीकैन के दरमियान ये मुआहदा इन्हीं रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कायम होता है और इस्टेब्लिश होता है। इसमें दूसरे मुआहदे के मुताबिक की तरह, दूसरे एग्रीमेंट्स की तरह इसमें भी हुकूक व फराइज का तयन होता है। कुछ ड्यूटीज खावंद की होती हैं, उस पर फराइज आयद होते हैं। इसी तरह कुछ ड्यूटीज जो हैं वो बीवी की होती हैं और उस पर वो ड्यूटीज और फराइज आयद होती हैं। इसी तरह खावंद के हुकूक होते हैं और इसी तरह बीवी के हुकूक होते हैं। और ये एक मसावी और एक मुतवाजन और बैलेंस्ड और दोनों के हुकूक व फराइज को प्रोटेक्शन करने वाला मुआहदा होता है। इसमें कतन ये सवाल नहीं उठाया जा सकता कि एक फरीक को आप ज्यादा प्रोटेक्शन दें और दूसरे फरीक को आप कोई कम प्रोटेक्शन दें, या एक फरीक के हुकूक व फराइज का तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम ज्यादा जोर दे के करना मांगता हो और दूसरे फरीक के हुकूक व फराइज का तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम कम जोर देता हो या उस पर कम ताकीद करता हो या उस तरफ कोई तवज्जो न दिलाता हो। इसको अगर आप निकाह के इस मुआहदे को देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू ज्यूरिस्ट और फुकाहाए किराम और जो प्रोमिनेंट 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, फिकी मकादब फिक्र हैं, उनके मुताबिक इसके जो 3 मकासद बयान किए जाते हैं, जो फुकाहाए किराम बयान करते हैं कि एक तो ये खानदान के कयाम के लिए जरूरी होता है और एक ये जिनसी ख्वाहिश की जायज तरीके से तकमील के लिए जरूरी होता है, और तीसरा जो मकसद बयान किया जाता है ज्यूरिस्ट की तरफ से वो ये बयान किया जाता है कि आप औलाद की तरबियत करते हैं और एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा इंसान और एक अच्छा शहरी आप मुल्क को और मुआशरे को देते हैं। लिहाजा दोनों तरफ से ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस होती हैं और राइट्स भी होते हैं। इस्लाम चूंकि मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया कि ये एक तवाजुन का दीन है, एतदाल का दीन है, जिस तरह बाकी मामलात में एतदाल को पसंद करता है, इस तरह इस मुआहदे में भी ये हुकूक व फराइज के लिहाज से, ड्यूटीज और राइट्स के लिहाज से और ऑब्लिगेशंस के लिहाज से मियाँ और बीवी के हुकूक और फराइज में एतदाल को पसंद करता है। जिस तरह ये खावन की ड्यूटीज और राइट्स को प्रोटेक्शन देता है, बआन ही उसी तरह ये वाइफ और बीवी के राइट्स और ड्यूटीज को भी प्रोटेक्शन देता है और उसका तहफ़्फ़ुज़ करता है। ये हो नहीं सकता, ये अक्ल नहीं मानती और ये कोई मंतकी लॉजिकल ये कन्वर्सेशन नहीं होगी और कोई रीजनिंग नहीं होगी कि अगर हम ये कहें कि इसमें खावंद को तो ज्यादा हुकूक हासिल हैं लेकिन बीवी को ज्यादा हुकूक हासिल नहीं है। बल्कि अगर आप इसका बगौर मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हुकूक व फराइज के लिहाज से, जवाबदेही के लिहाज से फुकाहाए किराम भी, कुरान और सुन्नत भी और लॉ ऑफ लैंड भी इनको एक ही पेज पे खड़ा करता है और इस लिहाज से दोनों के दरमियान हुकूक व फराइज की बात करता है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि इस मामले को, जिसे आप मैरिज का नाम देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का नाम देते हैं, इससे आप एग्रीमेंट का नाम देते हैं, निकाह का नाम देते हैं, इसमें जो 2 फरीक होते हैं, एक मर्द और एक औरत, एक खावंद और एक बीवी, इनको बराबर के हुकूक इस हवाले से दिए गए हैं आईनी कवानीन के अंदर कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी वक्त अपनी मर्जी से खत्म कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, उसे इख्तिताम पजीर कर सकते हैं। जिस तरह मर्द को यह हक दिया गया है कि वो तलाक का हक इस्तेमाल करते हुए किसी वक्त भी बीवी को डाइवोर्स देते हुए किसी वक्त भी इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकता है, इसे टर्मिनेट कर सकता है। इसी तरह औरत को भी हक दिया गया है क्योंकि वो भी बराबर की फरीक होती है, इस मुआहदे में वो भी बराबर की फरीक होती है और उसके हुकूक व फराइज का भी तहफ़्फ़ुज़ करते हुए और ख्याल रखते हुए इस्लाम उसे भी ये हक देता है कि वो भी अगर मुनासिब समझे तो वो लॉ ऑफ लैंड की और अकॉर्डिंग टू शरिया जो बुनियादें और जो रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं उनको बुनियाद बनाते हुए वो भी अपनी मर्जी से किसी वक्त भी इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकती है, वो इसे टर्मिनेट कर सकती है और वो अपनी आज़ाद रजामंदी से भी इस मुआहदे से एज ए फरीक, एज ए पार्टी बाहर आ सकती है। इसलिए अगर हम मर्द की बात करते हैं तो मर्द को तलाक का हक
اسلام نے بھی اور لا آف لینڈ نے بھی اور مسلم فیملی لاز نے بھی دے رکھا ہے کہ وہ جب چاہے اس معاہدے سے باہر نکل سکتا ہے اور اس رشتے کو ختم کر سکتا ہے جو نکاح کی صورت میں میاں بیوی کی حیثیت سے دونوں کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہم جب بیوی کے حقوق و فرائض کی بات کرتے ہیں تو اگر بیوی یہ دیکھتی ہے کہ وہ مرد کو اگر اپنے خاوند کو بحیثیت ہسبینڈ اگر تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کے اگر دل و دماغ کو اپیل نہیں کرتا یہ رشتہ، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ کسی بھی ایسی بنیاد پہ کہ وہ اگر یہ کہتی ہے کہ میں بحیثیت بیوی اس خاوند کے ساتھ آباد ہونے کو تیار نہیں ہوں، تو اسے بھی اسلام یہ حق دیتا ہے کہ وہ اس رشتے سے اپنا دامن چھڑا سکتی ہے اور کورٹ میں جا سکتی ہے اور علیحدگی مانگ سکتی ہے۔ اسی کو اصل میں خلا کا نام دیا گیا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ خلا کا حق بیوی کو حاصل نہیں ہے، صرف طلاق کا حق مرد کو حاصل ہے، صرف مرد اس کانٹریکٹ سے باہر آ سکتا ہے اور وہ اس رشتے کو ختم کر سکتا ہے اور وہ اس معاہدے کو ٹرمینیٹ کر سکتا ہے، لیکن عورت اس معاہدے سے باہر نہیں آ سکتی اور وہ اسے ختم کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی، تو پھر ہماری یہ بات غلط ثابت ہوگی اور اس پہ سوال اٹھے گا کیا اسلام واقعی توازن کا دین ہے، واقعی اعتدال کی بات کرتا ہے، واقعی مرد اور عورت کے حقوق کو برابری کی نظر سے دیکھتا ہے اور ناانصافی نہیں کرتا اور عدل کی بات کرتا ہے؟ اور اگر وہ یہاں پہ عورت کو اس معاہدے سے باہر آنے کی اجازت اور اختیار نہیں دیتا، تو کیا کوئی عورت کسی ظالم خاوند کے ظلم و ستم کا ہمیشہ شکار ہوتی رہے گی اور کرتی رہے گی اور اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا باہر آنے کا، اپنی جان چھڑانے کا اور اس معاہدے کو ٹرمینیٹ کرنے کا اور اس سے باہر نکلنے کا؟ کیا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا اور وہ ہمیشہ خاوند کے اور اس مرد کے رحم و کرم پہ رہے گی جو اسے خرچہ نہیں دیتا، جو اس پہ تشدد کرتا ہے، جو اس کی رسپیکٹ نہیں کرتا؟ اور کیا جب تک خاوند چاہے گا یہ رشتہ قائم رہے گا اور جب تک بیوی چاہے گی کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے تو وہ ختم نہیں ہو سکے گا؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہماری عقل، ہماری فطرت اس بات کو ماننے سے انکار کرتی ہے اور اس بات پہ زور دیتی ہے، اور لا آف لینڈ بھی اور فقہائے کرام کی بھی جو انٹرپریٹیشن ہے اس حوالے سے وہ اسی بنیاد پر ہیں کہ جس طرح مرد کو طلاق دے کے رشتہ ختم کرنے کا حق ہے، اسی طرح عورت کو بھی خلا حاصل کر کے یہ رشتہ ختم کرنے کا حق دیا گیا ہے، اور یہی عدل ہے اور یہی انصاف ہے۔ 1967 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس حوالے سے ایک فیصلہ دیا تھا جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ شوہر کی رضامندی کے بغیر بھی خلا افیکٹو ہوگی۔ اگر کورٹ آف لا اسے خلا کی بنیاد پہ ڈگری دے دیتی ہے، اس کا نکاح ختم کر دیتی ہے، میرج کو ڈیزالو کر دیتی ہے، تو یہ ایک لافل ججمنٹ ہوگی، ایک لافل آرڈر ہوگا اور ایک قانونی فیصلہ ہوگا اور یہ انفورسیبل بائی لا ہوگا اور اس کا اطلاق ہوگا اور یہ قابل نفاذ ہوگا۔ جب یہ فیصلہ آیا تو اس پر علماء کرام کی طرف سے آبجیکشنز فائل کیے گئے، اعتراضات اٹھے، انہوں نے کچھ اشکالات پیش کی، انہوں نے کچھ اعتراضات اٹھائے، اور وہ اعتراضات اور وہ آبجیکشنز جو تھے اس فیصلے پر وہ اس حوالے سے تھے کہ شوہر کی رضامندی کے بغیر بیوی نکاح کے معاہدے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ شوہر کی رضامندی کے ساتھ خلا کو جو ہے وہ لازمی نتھی کرنا چاہیے، اس کو انیکسڈ کرنا چاہیے، اسے منسلک رہنا چاہیے، اور شوہر جب تک نہیں چاہے گا وہ علیحدگی حاصل نہیں کر سکتی۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں اس نے یہ اصول قرار دیا ہے کہ شوہر کی رضامندی کی ضرورت خلا کے معاملے میں نہیں ہوتی۔ خلا کے معاملے میں عورت اگر کورٹ آف لا میں آ کے اتنا بھی کہہ دیتی ہے کہ میں اسے بحیثیت خاوند پسند نہیں کرتی، میرا دماغ، میرے دل میں اب اس کے لیے بحیثیت خاوند جگہ نہیں ہے اور میں اپنا مہر چھوڑتی ہوں، اپنا حق کے مہر سے میں دستبردار ہوتی ہوں، سرنڈر کرتی ہوں، اور میں یہ زر خلا کے بدلے اس عدالت سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ میری میرج کو آن دی بیسس آف خلا ڈیزالو کر دیا جائے۔
اس پہ جو علماء کرام کے آبجیکشنز آئے تھے وہ زیادہ تر فتاویٰ کی صورت میں تھے اور تحریری تھے اور فتاویٰ کی صورت میں تھے کہ یہ شوہر کی رضامندی کے بغیر عدالت کو خلا نہیں دینی چاہیے اور وہ نہیں دے سکتی، اور اگر وہ دیتی ہے تو یہ خلا واقع نہیں ہوتی۔ اس بارے میں ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ یہ اکارڈنگ ٹو شریعہ یا اکارڈنگ ٹو اسلامک فقہ یہ عدالتی خلا کی کیا حیثیت ہے، اور کیا یہ انفورسیبل بائی لا اور اکارڈنگ ٹو شریعہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ خلا کے موضوع پہ جو چند پرومیننٹ بکس ہیں، جو کتابیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ آگے جو گفتگو چلے گی یہ تو اس کا پارٹ فرسٹ ہم دیکھ رہے ہیں۔ آگے جب جوں اس میں ہم آگے بڑھیں گے تو انہی کتابوں سے ہو سکتا ہے ہم استفادہ بھی کریں۔ تو اس میں ایک حقوق الزوجین سید مودودی کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، جس میں آئلی قوانین پر اور خاندانی نظام پہ بات کی گئی، اور اسی طرح اس پہ خلا پہ اور طلاق کے مسائل کو زیر بحث لایا گیا اور اس پہ بات کی گئی۔ اس کے علاوہ اسلام میں خلا کی حقیقت، یہ ایک کتاب ہے جو مفتی تقی عثمانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے جو 1967 میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا اس کو موضوع بنایا ہے، اس پر جو آبجیکشن تھے اس کو موضوع بنایا ہے، اس پہ بات کی ہے، اس پہ کرٹیسزم کی ہے، اس پہ اشکالات کو واضح کیا ہے، اس پہ اعتراض اٹھایا ہے اور اپنے دلائل دیے ہیں اور اپنا موقف پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک تیسری کتاب جو ابواب الخلا کے نام سے مشہور ہے، یہ فقہ کے اندر جو خلا کی بحثیں چلی ہیں ان پہ ایک چیپٹر قائم کیا گیا ہے، ایک باب قائم کیا گیا ہے، اور اسے فقہی گفتگو کرتے ہوئے خلا پہ بات کی گئی ہے۔ ایک چوتھی کتاب بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، احکام الخلا فی الشریعۃ الاسلامیہ، یہ ایک کتاب ہے جو عامر سعید الزیباری کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں بھی خلا کو موضوع بنایا گیا اور اس کے تمام پہلوؤں کو ایک جامع گفتگو میں سمونے کی کوشش کی گئی، اور یہ خلا کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اس میں قاضی کا، عدالت کا کیا کردار ہے، اور کس طرح یہ وقوع پذیر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس پہ بات کی گئی ہے۔ اس طرح ایک اور کتاب ہے احکام الخلا فی الاسلام، یہ ایک کتاب بھی جو ہے اس میں بھی خلا پہ بات کی گئی ہے، اور اسی طرح الاحوال الشخصیہ کے نام سے ایک کتاب ہے جو ابو زہرہ کی لکھی ہوئی ہے، اس پہ بھی آئلی قوانین کو ڈسکس کیا گیا ہے اور اس پہ بھی خلا کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ ان تمام کتابوں کی روشنی میں، اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ ایک بہت ہی ذہن کو اپیل کرنے والا، ایک بہت ہی علم میں اضافہ کرنے والا ایک تحقیقی مقالہ جو ہے وہ میری نظر سے گزرا ہے، جسے میں نے محفوظ کیا ہے، اور وہ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر کا لکھا ہوا تحقیقی مقالہ ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ان کے آتھر کا یا جو وہ ریسرچ جنہوں نے کی تھی ان کا نام بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ وہ مقالہ جو ہے اس میں خلا کے تمام پہلوؤں کو ڈسکس کرتے ہوئے ہمارے ذہن کے اندر، ایک عام سٹیزن کے اندر، ایک عام بندے کے ذہن کے اندر جو سوالات اٹھتے ہیں، جو پروپوزیشنز کریٹ ہوتی ہیں، جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں خلا کے خلاف دیے گئے دلائل کو اور خلا کے حق میں دیے گئے دلائل کو بہت خوبصورتی سے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور پھر ایک نتیجہ اخذ کیا گیا ہے۔ ان کی روشنی میں ہم آگے چلیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خلا حقیقت میں کیا چیز ہے، اس کی عدالتی حیثیت کیا ہے، اور اکارڈنگ ٹو شریعہ اور لا آف لینڈ اس کی اصل صورت اور اس کا اصل فارم ہمیں کس طرح پہنچتا ہے اور وہ اصل میں کیا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ یہیں سے آگے چلیں گے۔ تھینک یو۔